بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ نے دنیا کے 7 عجوبوں کا تذکرہ ضرور سنا ہوگا۔ آج ہم انہی میں سے ایک عجوبے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اٹلی کا جھکا ہوا پیسا ٹاور۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اٹلی کا مینار پیسا کیوں جھکا ہوا ہے؟ کیا اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا، یعنی ٹیڑھا بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی یہ مینار گر جائے گا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو اس کا ٹیڑھا پن دیکھ کر کیوریس مائنڈز میں آتے ہیں کہ آخر معلوم تو پڑے کہ یہ ماجرا کیا ہے اس کے پیچھے۔ رومی طرز تعمیر کا پیسا کا یہ جھکا ہوا مینار اٹلی کے شہر پیسا میں بنایا گیا۔ چونکہ وہاں کچھ عمارتوں کی تعمیر کا کام کیا جانا تھا، اسی میں ایک چرچ کے لیے گھنٹہ گھر بھی شامل تھا۔ دراصل عیسائیوں کی عبادت گاہ بنانا تھی، اسی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ پیسا کا مینار کہلایا۔ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا تھا، جس میں بڑی بڑی گھنٹیاں لگائی گئی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مینار پیسا شہر کے لوگوں نے ایک جنگ میں کامیابی کے بعد بنایا۔ 1873 میں اس مینار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب اس مینار کی 3 منزلیں تیار ہو گئیں تو ماہر تعمیرات نے جائزہ لیا کہ مینار کا ایک طرف جھکاؤ ہو رہا ہے، چونکہ اس کے نیچے آنے والی زمین انتہائی نرم تھی اور یہ جنوب والی طرف جھک گیا۔ ان دنوں پیسا کے لوگوں کا پھر سے معرکہ بھی سرگرم عمل ہوا تو اس کی تعمیر روک دی گئی، جو کہ پھر 1276 تقریباً 100 سال بعد دوبارہ اس کا تعمیراتی کام شروع کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس کی مٹی کافی سخت ہو چکی ہوگی اتنے عرصے میں، اس لیے اسی کے اوپر چوتھی منزل بنانے کا آغاز ہوا۔ انہی مراحل سے گزر کر یہ مینار 1372 میں مکمل ہوا، یعنی تقریباً آغاز سے 2 صدی کا عرصہ بیت گیا، تب جا کر پیسا کا یہ مینار تعمیر ہوا۔ اس میں بہت وزنی گھنٹیاں لگائی گئیں۔ دوستو، اس میں سب سے بڑی گھنٹی کا وزن تقریباً 8000 پاؤنڈ تھا۔ بعد ازاں یہ گھڑیاں استعمال نہیں کی جاتی رہیں، اس بنا پر کہ اس کے جھکاؤ میں مزید اضافہ نہ ہو جائے۔ اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک فخریہ مینار کی صورت میں دنیا کی تصویر پر ابھرا۔ اسی بنا پر 1987 میں یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دے دیا، جو کہ اٹلی کا ایک لینڈ مارک بن گیا۔ اس مینار کا جھکاؤ ماہرین کے لیے ایک معمہ بن گیا کہ کیسے اس کو سیدھا کیا جائے، کیونکہ یہ مینار سالانہ 1 ملی میٹر کے حساب سے شمال سے جنوب کی طرف جھک رہا ہے۔ اسی لیے 1990 میں عام عوام کے لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ اسی جھکاؤ کے پیش نظر دنیا بھر کے آرکیٹیکٹس نے کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ یہ مینار 5.5 ڈگری تک جھک چکا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک جھکاؤ تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا تھا۔ ان کی کوششوں میں تقریباً 30 ملین یورو خرچ ہوئے اور یہ مینار تقریباً 3.99 ڈگری پر واپس کیا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق یہ مینار اب 300 سال تک قائم رہ سکتا ہے، اسی لیے دوبارہ 2001 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اب اگلے 300 سال لگ جائیں گے اس کو واپس 5 ڈگری پر جانے میں، یعنی کہ اس کا خاتمہ ماہرین کے مطابق 300 سال کے بعد ہو سکتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہ مینار 5.5 ڈگری پر جھک کر بھی کیسے سروائیو کر گیا؟ تو اس کا جواب ہے کشش ثقل۔ دوستو، یہی وہ مینار ہے جہاں سے مشہور سائنسدان گیلیلیو نے مختلف وزن کی اشیاء پھینک کر اپنے تجربات کیے۔ جی تو فیلوز، یہ مینار قائم رہا کیونکہ اس کی سینٹر آف گریوٹی ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ زمین پر جا گرتا۔ سینٹر آف گریوٹی اگر اس کی اتنی کمزور ہو جاتی تو اس کا اسی دن اینڈ ہو جانا تھا۔ ہاں دوستو، یہ زمین بوس ہو جائے گا
اگر یہ اپنی سینٹر آف گریوٹی کو کھو دے گا۔ یہ مینار 3.99 ڈگری کے جھکاؤ پر ابھی تک قائم ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ سینٹر آف گریوٹی تقریباً 300 سال میں ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے زمین پہ جا ٹکرائے گا۔ جیسے ایک سیب زمین پر گرا تھا اور نیوٹن نے اس کا کھوج لگانا شروع کر دیا کہ یہ سیب سیدھا نیچے کیوں آیا، کہیں آگے پیچھے اوپر نیچے کیوں نہیں ہوا۔ اسی کے قانون ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن پر یہ کھڑا ہے، اور جب کسی بھی چیز کی سینٹر آف گریوٹی کمزور ہوتی ہے تو زمین کی گریوٹی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے زمین پر چیزیں جا گرتی ہیں۔ مائی کیوریس فیلوز، یہ تھا پیسا کا جھکا مینار جس کے متعلق آج ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ ہم خوش دلی سے اپنا کام جاری رکھیں۔ شکریہ۔